آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ میں آپ کو ابراہیم اور لوط کی کہانی بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو لوط تھا وہ ابراہیم کا بھتیجا تھا، اور ابراہیم اور لوط اکٹھے رہتے تھے، اور ان کے پاس مال مویشی جو تھے، جانور تھے، وہ بہت زیادہ تھے، اور جو تھے ان کے مال مویشی تھے۔ جب وہ جو ابراہیم اور لوط تھے، ان کے نوکر جو تھے وہ لڑتے جھگڑتے تھے آپس میں، جب چارہ ڈالنے لگتے تھے وہ بھی ان کے نوکر چاکر جو تھے وہ بھی آپس میں جھگڑتے تھے، اور پھر جو تھے ان کے جانور تھے وہ بھی آپس میں جھگڑتے تھے۔ تو ابراہیم ایک دن یہ صلاح کرتا ہے کہ ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ الگ الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر وہ ایک پہاڑی پہ جاتا ہے، لوط جو ابراہیم جو ہوتا ہے لوط کے ایک پہاڑی پہ لے کے جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تو دیکھ یہاں تجھے جو شہر مطلب اچھا لگتا ہے، جو تجھے پسند ہے، تو اس شہر میں چلا جا۔ جو ہوتا ہے لوط، پھر اسے ایک شہر جو بہت سرسبز و شاداب ہوتا ہے، تو اسے ایک شہر، اس کا شہر کا نام ہوتا ہے سدوم۔ تو وہ اس کہتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، میں سدوم کی شہر میں چلا جاؤں گا۔ ابراہیم سے پہلے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے تو میں مغرب کی طرف چلا جاؤں گا۔ اسی طرح پھر وہ ایسے مشرق کی طرف جو لوط ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اور ابراہیم جو ہوتا ہے وہ مغرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ مغرب جو ہوتا ہے ابراہیم اور وہ لوط اپنے اپنی جگہ پہ ایسے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ایک دن ابراہیم جو ہوتا ہے باہر بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہوتے ہیں 2 فرشتے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ تو جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ 3 آدمی پتہ نہیں کون ہے، وہ انجان ہوتا ہے، اور ابراہیم کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے۔ وہ پھر بھی ان کے پاس جاتا ہے، انہیں سلام کرتا ہے، اور ان کی بہت زیادہ کرتا ہے، خاطرداری کرتا ہے، بہت چیزیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح وہ جو ہوتے ہیں فرشتے ان سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے مطلب بہت اچھا ہمارے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو اسی طرح فرشتے جو ہوتے ہیں خوش ہو کر اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے یہاں بیٹا ہوگا، اور اسی طرح وہ سارا جو ہوتے ہیں وہ بھی ہنس رہی ہوتی ہے، آپ کو یہ بات کو پتہ ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں، راستے میں جاتے ہوتے ابراہیم انہیں چھوڑنے جاتا ہے، تو پھر خدا کے شمشیر اور فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں ابراہیم کے ساتھ۔ تو پھر فرشتے انہیں بتاتے ہیں تو ہم لوگ شہر سدوم کو تباہ کر ڈالیں گے، اور ابراہیم جو ہوتا ہے وہ خدا سے عرض کرتا ہے، خدا اگر میں تیرے سامنے راست باز ہوں، تو اگر میں عرض کروں کہ وہاں 50 لوگ ہوں، تو کیا تو 50 لوگوں کی خاطر سدوم کے شہر کو تباہ نہیں کرے گا؟ تو خداوند ان سے کہتا ہے کہ نہیں، اگر وہاں 50 بھی لوگ ہوں گے تو میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہاں 40 لوگ ہوں، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ 10 پہ آ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے خداوند اگر میں آپ سے دوبارہ عرض کروں کہ وہاں 10 لوگ ہوں، تو کیا آپ پھر بھی اس شہر کو تباہ نہیں کریں گے؟ تو خداوند کہتے ہیں کہ اگر اس شہر میں 10 بھی لوگ راستہ باز ہو گئے تو میں اس شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اسی طرح جو فرشتے جو جاتے ہیں ابراہیم کے پاس ہوتے ہیں، وہی فرشتے دوبارہ جاتے ہیں لوط کے پاس، اور وہ جو ہوتا ہے سدوم کا شہر، اس کا فاٹک صرف ایک ہوتا ہے، اس کا گزرنے کا، انٹر ہونے کا اندر اور باہر آنے کا دروازہ صرف ایک ہی تھا۔ تو اس طرح پھر لوط جو وہ فرشتے جو ہے لوط کے پاس جاتے ہیں، اور لوط بھی اسی طرح ان کی بہت عزت کرتا ہے، ان کو سلام کرتا ہے، اور ان گرمی بھی بہت شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو اسی طرح وہ انہیں پانی پلاتا ہے، بٹھاتا ہے کہ آپ آرام کریں۔ تو اسی طرح جو ملک وہاں شہر کے لوگ تھے سدوم کے، وہ بہت گناہگار تھے، بدکار تھے، تو اسی طرح وہ دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹاتے ہیں کہ تو دروازہ کھول۔ جو ہوتا ہے لوط وہ نہیں ڈرتا، وہ کیونکہ خداوند کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ دروازہ کھولتا ہے، اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا مسئلہ، آپ کیوں مطلب یہ تو مہمان ہے فرشتے ہیں، تو آپ کیوں ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو ان کو باہر نکال، اور ورنہ اگر تو ان کو باہر نہیں نکالے گا تو ہم تمہیں بھی ماریں گے، تمہیں بھی پھینٹی لگائیں گے۔ تو پھر بھی وہ نہیں گھبراتا ہے۔ تو پھر جب وہ اندر آتے تو خداوند اور خدا کے 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ ان دونوں وہاں باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ جو ہوتا ہے دروازہ وہ اس کو نہیں ڈھونڈ پاتے۔ تو پھر جو آتا ہے جب وہ خداوند کے شمشیر اور فرشتے ان سے بتاتے ہیں لوط کو کہ ہم اس شہر کو تباہ کر ڈالیں گے، تو پھر جو ہوتا ہے لوط ہوتا ہے وہ بہت گھبرا جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور سوچنے لگتا ہے کہ میرے تو یہاں مال مویشی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو ایسے وہ سوچتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فرشتے جو ہوتے ہیں اس شہر کو تباہ کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ وہاں 10 بھی ایماندار لوگ انہیں نہیں ملتے۔ تو پھر وہ اسی طرح شک میں آ جاتا ہے، وہ لوط بہت پریشان ہو جاتا ہے، تو فرشتے بھی انہیں کہتے ہیں بار بار کہ تو جا، تیار ہو، تو یہاں سے چلا جا، ہم اس شہر کو تباہ کر ڈالیں گے، تو اپنی بیوی اور بچوں کو لے اور یہاں سے نکل جا۔
ابراہیم کو پھر بھی اپنے پیچھے کیا لوط کو پھر بھی پیچھے کیا رہتا ہے، میرے مال مویشی کا کیا ہوگا، یہ وہ. تو اس کے بعد لوط جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا. تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کو زبردستی کھینچتے ہیں، تو چل نکل یہاں سے. جو وہ پھاٹک کے باہر چلے جاتے ہیں لوط اور اس کے بیٹے اور بچیاں اور بیوی. تو پھر جب باہر جاتے ہیں تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس شہر کو تباہ کر ڈالتے ہیں. تو پھر جو لوط کی بیوی ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی بڑے ہوتی ہے، شک میں آ جاتی ہے اور لالچی ہوتی ہے کہ ہائے میرا سونا چاندی یہ ہے وہ ہے، بڑا سوچتی ہے. تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھ لیتی ہے. خدا فرشتوں نے کہا تھا کہ تم لوگ جب جاؤ تو پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن وہ جو لوط کی بیوی ہوتی ہے وہ ایسے لالچی ہوتی ہے، اس کو پھر بھی اپنے پیچھے کی پرواہ ہوتی ہے کہ ہمارے مال معاشی، ہمارا اتنا بڑا مکان ہے، اس کا کیا ہوگا. اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے وہ نمک بن جاتی ہے. اور اگر آج ہم دیکھیں تو لوگ اس جہاں وہ نمک بنی ہے اس کا نام، اس جگہ کا نام ہے بحر مردار. اور پھر جب پھر بیوی بھی اس کی ایسے نمک بن جاتی ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں تو پیچھے ان 3 لوگ بچتے ہیں، لوط اور اس کی 2 بیٹیاں. تو اسی طرح جو اتنے بڑے گھر میں مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایک غار میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو پھر جب ابراہیم ایک پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتا ہے کہ کیا وہاں 10 لوگ راست باز مل گئے ہیں، خدا نے اس شہر کو تباہ نہیں کیا یا پھر وہ شہر تباہ ہو چکا ہے. تو اس طرح جب ابراہیم دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف، کیونکہ وہ شہر جل چکا ہوتا ہے اور اس کا دھواں نکل رہا ہوتا ہے اس شہر سے. تو پھر وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں تو 10 لوگ بھی راست باز نہیں تھے، تو خدا نے اس شہر کو تباہ کر ڈالا ہے. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں آج جو لوط ہے اور اس کی بیوی، لوط کی بیوی کی طرح لالچی نہیں ہونا. ہم نے بار بار پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ایسے برے کام نہیں کرنے، بلکہ ہمیں لوط کی طرح، ابراہیم کی طرح راست باز ہونا ہے. اور ہم اگر چرچ بھی جائیں تو جب چرچ نہیں جاتے ہوتے تو تب ہمیں کسی بھی بات کا علم نہیں ہوتا، کسی بھی بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جھوٹ بولیں گے تو ہمیں سے گناہ ملے گا. ایسی کسی بھی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. جب ہم چرچ آتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اچھی باتیں اور ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے لیے ہوتی ہیں، جن سے ہمیں برائیوں سے دور رہنے کا پتہ چلتا ہے. تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم برے کام نہیں کریں بلکہ اچھائیوں کی طرف آئے، خداوند کو زیادہ وقت دے، خداوند کے ساتھ چلیں. خداوند آپ سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین.